بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں غریبی آنے کی 42 نشانیاں بتانے والے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں غریبی آ جائے گی۔ آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ آپ چیک کر لیجئے، ان 42 کاموں میں سے ایک بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے 42 نشانیاں بتانے والے ہیں۔ پہلا کام، گناہوں میں مبتلا رہنا، یعنی کہ گناہ میں رہنا، 24 گھنٹے گناہ کرنا۔ دوسرا کام ہے جھوٹ بولنا، چاہے آپ جیسا بھی جھوٹ بولتے ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا، آپ یہ بالکل نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز دیکھتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیجئے۔ تیسرا کام، آپ چھوٹی سے چھوٹی باتوں پہ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اس قسم کھانے سے آپ کو پتہ بھی نہیں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائی کی قسم کھا لیتے ہیں، یا تو اتنا ہی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ قسم کھانے سے آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ قسم کھانا آج سے ہی چھوڑ دیجئے۔ چوتھا کام ہے باتھ روم میں ننگے ہو کر پیشاب کرنا، یعنی کہ آپ نہانے جاتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کے ننگے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں کھڑے ہو کے۔ اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ اس چیز پہ بھی غور دیجئے کہ آپ کو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ پانچواں کام، رات کو جھاڑو لگانا، یعنی کہ آپ رات کو جھاڑو لگاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ یعنی آپ کو سب کو ہی پتہ ہوگا کہ دن کام کرنے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے ہے۔ بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، یعنی کہ آپ نہ ہاتھ دھوتے یا نہ منہ دھوتے، بنا منہ دھوئے کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ اس چیز پر بھی دھیان دیجئے کہ آپ بنا ہاتھ پیر منہ دھوئے کھانے پہ نہ بیٹھیں۔ ساتویں بات، پاجامہ یا دامن کے آنچل سے منہ پوچھنا۔ آپ اس سے منہ مت پوچھا کریں، آپ کے گھر میں اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ حد سے زیادہ سونا، یعنی آپ سبھی کو پتہ ہوگا صبح کو زیادہ دیر تک سونا بہت غلط بات ہے۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد اپنے کام کریں۔ آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے صبح کے وقت 2 فرشتے ہمارے گھر رزق لاتے ہیں، آپ سوتے رہتے ہیں تو آپ رزق لے کے وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 9ویں بات، فقیر سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا، یعنی کوئی آپ کے گھر روٹی کے ٹکڑے لائے فقیر، آپ اس سے خرید لیتے ہیں، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ اس پہ بھی غور دیجئے، آپ کسی سے بھی روٹی کے ٹکڑے نہ خریدیں۔ 10ویں بات، کھڑے ہو کے بالوں میں کنگھا نکالنا یا کھڑے ہو کر بال باندھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ بیٹھ کر بال باندھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بال کاٹ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں۔ اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ 11واں کام، ٹوٹا ہوا کنگھا یا کنگھی کا استعمال کرنا۔ آپ کی مجبوری ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹا ہوا کنگھا یا ٹوٹی ہوئی کنگھی، یعنی اس سے ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے اور آپ کا گھر برباد ہونے لگتا ہے۔ 12ویں کام، ماں باپ کو نام لے کر پکارنا۔ آپ اس پہ دھیان دیں، اپنے ماں باپ کو نام لے کے نہیں پکاریں۔ 13واں کام، بزرگوں کے آگے چلنا یا ان کی بات نہ ماننا۔ اس کا مطلب آپ جو بوڑھے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے آگے نہ چلا کریں، ان کی ہر بات مانا کریں۔ 14ویں بات، دروازے پہ ہمیشہ بیٹھا رہنا، یعنی کہ آپ کرسی لے کر اپنے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ 15ویں بات، گھر میں مکڑی کے جالے صاف نہ کرنا۔
جوؤں کو زندہ چھوڑ دینا، یعنی جو آپ کے سر میں جو ہوتی ہیں انہیں زندہ نہ چھوڑیں، ایک دم فوراً ترنت ہی مار دیں، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے اگر آپ جوؤں کو زندہ چھوڑتے ہیں تو۔ 17ویں بات، نماز میں سستی کرنا۔ یہ تو آج کل عام ہی ہو گیا ہے۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ کو سستی چڑھتی ہے، نیند آتی ہے، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ آپ نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، نماز میں سستی نہ لایا کریں۔ 18ویں بات، بنا مجبوری پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی کوئی آپ کی مجبوری ہو تو آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، یعنی آپ کی مجبوری نہیں ہے تو آپ پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ 19واں کام، صبح کے وقت سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا۔ 20ویں بات، کھانے کے بعد جھوٹے برتن رکھ دینا، یعنی کہ انہیں بنا دھوئے ایسے ہی رکھ دینا، اس سے بھی غریبی آنے لگتی ہے۔ 21ویں بات، پینے کا پانی ننگا رکھنا، یعنی کہ اس پہ کچھ ڈھک کے نہیں رکھنا پینے کے پانی پر، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ عالموں سے لڑائی کرنا، یعنی کہ جو بھی آپ کے مسجد کے مولانا صاحب ہوتے ہیں ان سے کبھی بھی لڑائی نہ کرا کریں، وہ عالم صاحب اللہ کے گھر کے ہوتے ہیں، ان سے لڑائی نہ کرا کریں، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے اگر آپ مولانا صاحب سے لڑائی کرتے ہیں۔ 23واں کام، میت کے دورے بیٹھ کر کھانا کھانا، یعنی کہ آپ میت کے دورے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے اور آپ کا گھر برباد ہونے لگتا ہے۔ 24واں کام، میت کے پیچھے ہنسنا، یعنی کہ آپ میت آگے آگے جاتی ہے، آپ پیچھے پیچھے ہنستے ہوئے جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ چپ چاپ جا کر انہیں دفنا کر آ جائیے، پھر اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے پھر وہ کریے، اور اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ 25واں کام، چراغ کو پھونک کر بجھانا، یعنی کہ آپ جو بھی آپ کے گھر میں چراغ یا کچھ بھی جلتی ہو اسے آپ پھونک مار کے بجھا دیتے ہوں گے، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ 26واں کام، بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا، یعنی کہ جو ہماری ماں بہن ہیں وہ بازار میں جاتی ہیں سب سے پہلے اور اتنی دیر لگا دیتی ہیں کہ ان کے گھر میں جو بھی ہونے والا ہوتا ہے اس سے وہ دور ہو جاتی ہیں، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ 27ویں بات، اولاد کو گالی دینا یا اس کو کوسنا۔ آپ بھی اپنی اولادوں کو گالی دیتے ہوں گے یا پھر کوستے ہوں گے، یہ کرنا بالکل غلط ہے، وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بچے ہیں، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ آپ اس بات پہ دھیان دیجیے کہ آپ اپنے بچوں کو گالی نہ دیں اور نہ ہی کوسیں۔ 28واں کام، فقیر سے جھگڑا کرنا، یعنی کہ آپ کے گھر میں جو بھی فقیر مانگنے آتا ہو اس سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس 2-5 جتنے بھی پیسے ہوں اسے دے سکتے ہیں، اس سے کبھی منع نہ کریں، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے اگر آپ غریب کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو۔ 29ویں بات، پاجامہ یا شلوار یا پینٹ میں پہلے الٹا پیر ڈالنا، یعنی کہ آپ جب بھی جو بھی پہنتے ہوں گے پاجامہ شلوار یا پینٹ اس میں آپ الٹا پیر پہلے ڈالتے ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے، ہمیں پہلے سیدھا پیر ڈالنا چاہیے پھر اس کے بعد الٹا ڈالنا چاہیے، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی آپ اگر الٹا پیر روز ڈال کے پہنیں گے تو۔ 30واں کام، گھر میں گندگی رکھنا، یعنی کہ اپنے گھر میں گندا رکھنا، پورا گھر گندا رکھنا، اس سے فرشتے بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اپنے گھر میں صاف ستھرے رکھیں نہیں تو آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی۔ 31ویں کام، صبح کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیے بغیر دنیاوی کاموں میں لگ جانا، یعنی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیے بنا اپنے جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں لگ جانا۔ آپ اس بات پہ دھیان دیجیے، سب سے پہلے آپ اللہ کا نام لیں، پھر رسول کا نام لیں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کریں، آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی۔ 30ویں بات، مغرب اور عشاء کے بیچ سونا، یعنی کہ آپ مغرب
کی اذان سے پہلے سو جاتے ہیں، پھر عشاء کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے کبھی نہ سوئیں، نہیں تو آپ کے گھر میں اس سے بھی غریبی آنے لگے گی۔ گانے باجے میں دل لگانا، یعنی کہ آج کل یہ تو عام ہی ہو گیا ہے کہ ہر کوئی کانوں میں لیڈ لگا کے یا ایئر بڈ لگا کے جو بھی لگا کے گانے سنتا ہے، اور انسان نماز کو تو بالکل بھول ہی گیا ہے۔ آپ اتنی دیر گانے سنتے ہیں، 5 منٹ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ اس سے اگر آپ گانے سنتے رہیں گے تو آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی۔ 34واں کام، اپنے رشتہ داروں سے بنا وجہ تعلقات ختم کرنا، یعنی کہ آپ کی کوئی رشتہ دار سے کچھ بات نہیں ہوئی، آپ ان سے تعلقات ختم کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی۔ 35ویں بات، بنا مطلب کے سوال کرنا۔ 36ویں بات، اپنے عبادت پر گھمنڈ کرنا، یعنی کہ آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، قرآن شریف یا نماز کی تلاوت، کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت، وہ آپ کی کبھی نہیں مانی جائے گی اگر آپ اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، تو اس سے ہی آپ کے گھر میں غریبی آنی چالو ہو جائے گی۔ 38ویں بات، اندھیرے میں کھانا کھانا، یعنی کہ آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، آپ اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو موبائل کی ٹارچ جلا لیں جب کھانا کھائیں۔ اگر آپ کی مجبوری ہے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھا سکتے، اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی۔ 29ویں بات، قرآن پاک کو بنا وضو ہاتھ لگانا، یعنی کہ آپ وضو میں نہیں ہیں اور آپ نے قرآن شریف کو ہاتھ لگا لیا تو آپ پہ کتنا گناہ لگے گا، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کے گھر میں غریبی آنے لگے گی۔ 40ویں بات، کسی کے دروازے یا راستے میں پیشاب کرنا۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمیں کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کہیں پر بھی ایسے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کے گھر میں غریبی آنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو۔ 41ویں بات، یہ خاص کر ہماری بہن اور ماں کے لیے ہے، ننگے سر کھانا کھانا، یعنی کہ آپ ننگے سر کھانا کھاتی ہیں تو آپ کے گھر میں غریبی خود بخود آنے لگتی ہے، آپ کا رزق کم ہونے لگتا ہے۔ سب سے لاسٹ والی بات جو ہے وہ سب سے ہی یونیک ہے، عورت کا پردہ نہ کرنا۔ آپ یہ سب تو جانتے ہوں گے کہ مسلم سماج میں عورت پردہ ضرور کرتی ہے۔ جو عورتیں ہماری ماں بہن پردہ نہیں کرتی وہ آج سے پردہ کر لیجئے، آپ کو اوپر جا کے بھی منہ دکھانا ہے اور نیچے چھپانا ہے۔ اگر آپ پردہ نہیں کرتے تو آپ کے گھر میں غریبی آنے لگتی ہے۔ ان 42 نشانیوں میں سے اگر آپ ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کبھی سدھار لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ان 42 نشانیوں پہ دھیان دیجئے، اس میں سے کوئی بھی غلطی نہ کریے۔